الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طالبان علوم نبوت، بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو شکر کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ناموافق حالات کے باوجود تعلیم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. کتنے ہی ادارے اس سال معمول کی سرگرمیوں سے محروم رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ منتخب اداروں میں ایسے اسباب عطا فرمائے کہ تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں ہو سکا. آپ کا ادارہ بھی انہی منتخب اداروں میں شامل ہے، جس پر انتہائی دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. جو حضرات اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، وہ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں کہ تعلیم مکمل ہو گئی. کیونکہ جو آدمی یہ سمجھ لے کہ میں کامل ہو گیا، اسی وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. بس یہ سمجھنا ہے کہ ایک جو ترتیب ہے مدارس کے تعلیمی نظام کی، اس کا ایک مرحلہ ہم نے پورا کیا ہے. تعلیم کی تکمیل نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ابھی تو آغاز ہے، ابتدا ہے. یہ جو 8 سال 9 سال 10 سال مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں آدمی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک راستہ دکھایا جاتا ہے. اگر یہ مسلسل اس راستے پہ چلتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کہیں سے کہیں تک پہنچا دیں گے.
حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی مدرسے سے نکلنے کے بعد پڑھانا شروع کرتا ہے تو 10 سال مسلسل پڑھانے کے بعد اسے کچھ علم آنا شروع ہوتا ہے، اور 15 سال کے بعد کچھ مناسبت ہوتی ہے، اور جب کم سے کم 20 سال پڑھائے تو اسے کچھ اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ تجربہ بھی ہے، جب تک آدمی مدرسے میں رہتا ہے تو کتاب اس لیے نہیں یاد کرتا یا اس لیے نہیں سمجھتا کہ مجھے خود اچھی طرح سمجھنا ہے، بلکہ اس حد تک سمجھتا ہے کہ امتحان میں پاس ہو جاؤں، اتنا سمجھ میں آنا کافی ہے۔ عبارت حل ہو جائے، اعراب کا پتہ چل جائے، ترجمہ صحیح ہو جائے، اور بھئی اگر یہ سوال آ گیا تو اس طرح لکھ دیا جائے۔ اسی لیے جو کتابیں گزرتی جاتی ہیں ان کی بحثیں بھی زیادہ ذہن میں نہیں رہتی۔ پچھلے سال کی کتابیں گزر گئیں، نئے سال کی آ گئیں، پھر ان پہ بھی یہی محنت ہوئی بھی امتحان میں اچھے نمبر آ جائے۔ لیکن جب آدمی فراغت کے بعد تعلیمی تدریسی مشغلے میں لگتا ہے، اب اسے صحیح معنی میں کتاب سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ جب تک خود نہیں سمجھے گا تو سامنے والوں کو کیا خاک سمجھائے گا۔ اور اگر اچھے طلبہ اسے مل جائیں جو بغیر سمجھے آگے چلنے نہ دیں، اس سے زبردستی آدمی اچھا استاد بن جاتا ہے، کیونکہ اسے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ پورے شرح صدر کے ساتھ لوگوں تک دین اور علم پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، مکمل تو انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں ہونا ہے۔ منہومان لا یشبعان، 2 بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ان میں سے ایک علم کا بھوکا ہے، انہی میں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہم یہ گزارش کریں گے کہ جن خوش نصیب حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ اس تعلیمی مرحلے کو مکمل کر چکے، کہ وہ آئندہ کی زندگی میں اپنے کو علمی مشاغل ہی میں مشغول رکھیں۔ یہ نہیں کہ بس سند حاصل کر لی اور اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا اور تسلسل برقرار نہیں رہا، تو یہ جتنا پڑھایا ہے سب مندمل ہو جائے۔ سب سے بہتر شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تدریسی زندگی کو اختیار کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب اپنے والد صاحب کے ساتھ ہجرت کر کے جانے لگے تو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے آئے استاد گرامی قدر، اور جب حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی آ گئی، سوار ہونے لگے، تو آخری نصیحت یہ فرمائی کہ میاں حسین احمد پڑھانا مت چھوڑنا، چاہے تو ایک طالب علم کیوں نہ ہوں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ جا کر حضرت الاستاذ کی اس نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ نقش حیات میں لکھا ہے کہ دیگر اساتذہ جو مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے وہ تو شروحات کو سامنے رکھ کر درس دیتے تھے، اور میں بغیر کتاب سامنے رکھے ہوئے پڑھاتا تھا، اس طرح کہ راتوں رات اس کتاب کو رٹا کرتا تھا، اس کے مباحث کو یاد کرتا تھا، اور ہفتے میں صرف منگل کے دن چھٹی ہوتی تھی، اس دن آرام کرتا تھا، بقیہ پورے ہفتے اسی میں مشغول رہتے۔ تو ویسے ہی تھوڑی ایسا علمی رسوخ حاصل ہو گیا کہ اپنے وقت کے شیخ الاسلام بنے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے، اور تمام تر تحریکات کے زمانے میں آپ کا ایسا درس ہوتا تھا کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ سب اس محنت کا ثمرہ تھا جو آپ کو حاصل ہوا۔ آج بھی یہ تجربہ ہے کہ اگر آدمی تدریس میں نہیں لگتا تو اس کے علم میں وہ گہرائی پیدا نہیں ہوتی جو مطلوب ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں لگیں، اور خاص طور پر جو حضرات دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ نہ صرف علم دین بلکہ حدیث شریف سے بھی اپنا ربط برقرار رکھیں۔ حضرت الاستاذ مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ آخری سبق میں بخاری شریف کے یہ نصیحت فرماتے تھے کہ تم نے یہ کتابیں پڑھ لی، مگر یہ مت سمجھنا کہ بس پڑھ کے ختم کر لی، بلکہ ان میں سے کوئی ایک کتاب منتخب کر لو اور روزانہ صفحہ 2 صفحہ اس کا پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارا حدیث سے ربط برقرار رہے، کیونکہ ہر ایک کو مدرسے میں حدیث پڑھانے کا موقع ملے یہ مشکل ہے، مگر یہ تو کوئی مشکل نہیں کہ آدمی 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھ لے، اس نیت سے کہ میرا تعلق حدیث سے برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے محلے کی مسجد میں کسی وقت میں درس حدیث شروع کر دو، ریاض الصالحین ہے، الفیۃ الحدیث ہے، مشکات الاثار ہے، الترغیب والترہیب ہے، یہ کتابیں ہیں، اس سے بھی تعلق برقرار رہے۔ اور اگر کسی وجہ سے تدریسی زندگی میں لگنا مشکل ہو، پھر بھی دین کے بہت سے شعبے ہیں، ان شعبوں میں جس سے مناسبت ہو اس میں لگے رہیے، اپنے کو علم سے الگ مت کیجیے، یہ آپ سے گزارش ہے، کیونکہ آپ امت کا
سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں میں سے منتخب ہو کر کے یہ افراد نکلتے ہیں جو دور حدیث شریف تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ یہاں پہنچنے کے بعد بھی اپنا راستہ بدل دیں اور دوسرا میدان اپنا منتخب کر لیں تو یہ ساری محنت اکارت اور ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دین کے خادم بنیں، نشر و اشاعت میں حصے دار بنیں، اس کے لیے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے۔ جو حضرات فقہ و افتاء سے فارغ ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے، کیونکہ ان کو ایک تخصص حاصل ہوا ہے اور یہ تخصص ملت کی انتہائی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ملت کا مدار دین پر عمل کرنے میں ہے، اور کیا بات دین میں صحیح ہے کیا غلط ہے، عبادت کون سی صحیح ہے کون سی فاسد ہے، نماز کب درست ہوگی کب واجب الاعادہ ہو جائے گی، کب سجدہ سہو کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ کے کیا شرائط ہیں کیسے ادا کی جائے گی، جب تک یہ باتیں بتلانے والے امت میں نہ ہوں گے امت دین پہ عمل کیسے کرے گی۔ عام علماء کو جو نصابی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، نور العزا ہے قدوری ہے ہدایہ ہے فلاں ہے، وہ صرف نصاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اس حیثیت سے نہیں پڑھتے کہ کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم کیا بتائیں، کیونکہ بہت سے مسائل میں کئی اقوال ہوتے ہیں، کسی کتاب میں کوئی راجح ہے کسی کتاب میں کوئی راجح ہے۔ پورے شرح صدر کے ساتھ عام عالم جائز ناجائز کی بات بتلانے میں جھجکتا ہے، اگرچہ صحیح کہہ رہا ہو مگر دل میں ذرا احساس رہتا ہے۔ لیکن جس نے اچھی طرح سے دارالافتاء میں رہ کر ماہر اساتذہ کی نگرانی میں مشق کی ہو تمرین کی ہو مطالعہ کیا ہو، جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ بتائے گا، نہیں بتائے گا تو وہ کتابوں کی طرف رجوع کرے گا، اس کو کم از کم اتنی مناسبت ضرور ہو جائے گی کہ یہ مسئلہ کتاب میں کس بحث میں ملے گا۔ ہم اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا مفتی وہ ہے جس سے اتنا پتہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ کس باب میں کہاں ملے گا۔ اگر یہ بھی پتہ ہو گیا سمجھ لو اس دور کا وہ بہت بڑا مفتی ہے، کیونکہ عام حالات تو یہ ہیں کہ مسئلہ سامنے آتا ہے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہاں دیکھوں، کس باب سے نکال کر کے دیکھوں، کون سی بحث سے نکالوں۔ خود ہمارا حال جب دورے سے فارغ ہونے کے بعد اگلے سال افتاء میں داخلہ لیا تو حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ طویل سفر پر افریقہ تشریف لے گئے تھے، اور رمضان سے پہلے سے چلے گئے تھے، اور پھر آئے محرم کے بعد 5-6 مہینے کے بعد، تو ملنے کے لیے حاضر ہوئے، پوچھا کہہ میں داخلہ لیا، ہم نے عرض کیا کہ حضرت افتاء میں لے لیا۔ اچھا بہت اچھا کیا، افتاء کے بغیر مولوی ادھورا رہتا ہے۔
پھر حضرت کے مزاج میں ذرا ظرافت تھی، فرمانے لگے میں نے کیا تیر مار لیے جو تو تیر مارے گا؟ خیر بات آئی گئی ہوئی۔ اب جب پڑھنا شروع کیا اور کتابیں فتوے کی سامنے آئیں اور اقوال اور اس کی بحثیں، اور خاص طور پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی دقیق بال کی کھال نکالنے والی چیزیں، تو ایسا لگا جیسے ہم نے اب تک کچھ پڑھا ہی نہیں، اب پڑھ رہے ہیں، اب تیسیر المبتدی اب شروع ہو رہی۔ پھر حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتا تیرے پاس کتابیں کیا کیا ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت 2-3 کتابیں خرید لی ہیں، شامی ہیں، عالمگیری ہے، اور ایک اور کتاب تھی کوئی، شاید البحر تھی۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں مفتی کے پاس اپنی ذاتی کتابیں ہونی چاہیے، اگر ذاتی کتابیں نہ ہوں تو وہ مفتی ایسا ہے جیسے جنگ کے میدان میں بغیر ہتھیار کا سپاہی، وہ کیا لڑے گا؟ بغیر ہتھیار کے خالی سپاہی ہوا میں مکے چلائے گا؟ اپنی ذاتی کتاب مفتی کے پاس ہونی چاہیے جو اس سے رجوع کرے، اور کتاب ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس موبائل ہی کو کتاب بنا لو کہ بھائی ہم نے تو موبائل میں بھر لی، ڈیجیٹل لائبریری ہے ہمارے پاس، ضرورت کے وقت میں ناگزیر حالات میں استفادے میں تو حرج نہیں، لیکن اس کے اوپر مدار نہیں، اس میں علم کی برکت اس سے نہیں آتی ہے۔ علم کی برکت قیامت تک کتابوں سے وابستہ رہے گی، گیرائی پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصل کتابوں سے آدمی کا ربط و ضبط نہ ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 1 سال میں کوئی مفتی نہیں بنتا، نہ 2 سال میں بنتا ہے، 10 سال مسلسل لگا رہے تب اس کو فقہی مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ بہت بڑا وسیع الشان موضوع ہے، یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ اس لیے جو ہمارے احباب اس سال انہوں نے تکمیل افتاء کی تعلیم یہاں پوری کی ہے، وہ بھی آئندہ یہ عزم کریں کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اسی مشغلے میں لگے رہیں۔ نئے نئے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان کو مطمئن کیجیے، صحیح رہنمائی امت کی کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کے بندوں تک ہمیں پہنچانی ہے۔ جیسے بھی پہنچائیں گے تو ہم ذمہ داری پوری کرنے والے ہوں گے۔ ہم ہر جگہ ایسے مجامع میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر عالم کو، ہر مفتی کو ملت کے لیے اپنے کو نافع بنا کر پیش کرنا چاہیے کہ اس کی ذات ملت کے لیے دینی اعتبار سے نافع بن جائے، اور یہ جبھی بنے گی جب ہم خود بھی علم پر عمل کریں گے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نافعیت اور بیکار زندگی اور
بے مقصد زندگی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ نالی میں کوڑے کرکٹ آتے ہیں اور ادھر ادھر بہاؤ کے ساتھ بکھر جاتے ہیں، کوئی فائدہ ان کا نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک بیج ہوتا ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ بارآور ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو ہمیں بھی نافع بننا چاہیے اور اپنے کو کبھی بھی کامل نہیں سمجھنا چاہیے، آگے بڑھنے کی جستجو رہنی چاہیے، کوشش، محنت، جد و جہد ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، طالبین کی طرف سے طلب میں کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، اس ادارے میں ہر طرح کی خیر، برکت، رحمت کے فیصلے فرمائیں، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائیں، ہم سب کو زندگی کے آخری لمحے تک دینی مشاغل میں اور اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔